مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين صدق اللہ العظیم۔ معزز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو رب کریم نے اس کے لیے اس کے رزق کا بندوبست بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول کے لکھ دیا تھا کہ اس بندے نے کتنی زندگی لینی ہے اور اس کے لیے رزق کی کیا ضروریات ہیں۔ بس اب ضرورت یہ ہے کہ ہم اس دروازوں سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہو جائیں اور اللہ جل شانہ سے ہم لینے والی اس ترتیب پہ ہو جائیں جس ترتیب پر ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے۔ میں مثال کے طور پہ ایک بات سمجھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں اگر ہم یہ غور کریں تو ایک ایک موقع پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ انسان کو چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگنی ہو یا بڑی سے بڑی چیز مانگنی ہو تو اپنے اللہ جل شانہ سے مانگیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو آقا نامدار نے انہیں سکھایا کہ اگر پاؤں کے تسمے کے معاملات بھی اگر آپ کو ضرورت ہو نا، یعنی تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ آج کل ہم پریشان صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پہ عمل کریں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنائیں، اس پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ میں مثال کے طور پہ ایک بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنے کے لیے کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ سورۃ نوح میں ایک آیت موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ہم بتایا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو ایک بات سمجھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتارا کہ انہوں نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنے رب سے، اپنے اللہ سے، اپنے خالق و مالک سے استغفار کرو۔ جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رزق کے دروازے کھولے گا۔ اب استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار کا لفظی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا، یعنی اپنی معافی مانگنا، گناہوں کی غلطیوں کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرب سجود ہونا، یہ استغفار ہے۔ اب استغفار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استغفار وہ بندہ پڑھے جو 100% گناہ گار، خطا کار، روسیہ کار، رب کا نافرمان ہو۔ فرما بردار لوگ بھی استغفار کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الانبیاء ہے، ہر قسم کے گناہ سے محفوظ ہیں، خطا سے محفوظ ہیں، غلطی سے محفوظ ہیں، نافرمانی سے محفوظ ہیں، کہ نبیوں میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں۔ تو حضور علیہ السلام بھی دن میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ ایک دن میں حضور علیہ السلام 70 مرتبہ استغفار پڑھتے، استغفر اللہ۔ تو جب نبی پڑھے جو گناہوں سے پاک ہو اور ہم کہیں ہماری کوئی گناہ ہے، ہماری کوئی غلطی ہے، ہم کیوں استغفار پڑھیں؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ چیز ایسے مشہور ہو گئی ہے کہ وہ لوگ استغفار کو غلطی اور گناہ کے مطلب میں سمجھتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اگر کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو قرآن پاک کی تعلیمات کیا ہے کہ وہ اللہ کے حوالے کر دے۔ میں مثال آپ کی خدمت میں دیتا ہوں، کسی کے کوئی پیسے گم ہو گئے، کوئی جانور گم ہو گیا، کوئی چیز گم ہو گئی، تو اگر وہ یہ پڑھ لے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون تو ٹھیک بات ہے۔ لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا کوئی مر گیا، کسی کی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ انا للہ پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ انا للہ پڑھنے کا صرف موت کے اوپر تعلق نہیں ہے، یہ ہر اس تکلیف دہ چیز پہ جس پہ مسلمان کو تکلیف ہے۔ قرآن پاک میں انا للہ کی آیت سے پہلے ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دوسرا پارہ ہے، دوسرا صفحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تعلیم دی ہے کہ مؤمن وہ ہیں جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اب اس تکلیف کا یہ معنی نہیں ہے کہ فوتگی ہوگی تو صرف انا للہ پڑھا جائے گا ورنہ دوسری تکلیف پہ نہیں پڑھیں گے۔ کسی تکلیف پہ، کسی ایذا پہ، کسی مصیبت کے پہنچنے پر لفظ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا اور اس عقیدے سے کہہ دینا کہ ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، تمام چیزوں نے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو یہ قرآن کی تعلیم ہے۔
اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ جی کوئی موت پڑ گئی ہے نعوذ باللہ، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، یہ اس قسم کی کوئی تکلیف ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ہم لوگوں نے کچھ جملوں کے ساتھ جوڑ رکھے ہیں، تو انا للہ بھی ہم نے صرف موت کے ساتھ جوڑا ہے، یہ صرف موت کے ساتھ نہیں ہے، موت کے ساتھ بھی ہے، باقی تکالیف کے ساتھ بھی ہے۔ ایسے ہی استغفار ہے، استغفار صرف گناہ کے ساتھ نہیں ہے۔ گناہ ہوگا تب تو استغفر اللہ کہہ دیں، ٹھیک ہے، لیکن گناہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے کسی نے اپنے لیے اولاد نرینہ مانگنی ہو نا، تب بھی وہ استغفار پڑھے۔ آپ کہیں گے کہاں ہے؟ قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سمجھا دیتا ہوں۔ رب کریم نے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بات نقل فرمائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشنے والا، تم استغفار کرو۔ جب استغفار کرو گے تو کیا ملے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے اولاد بھی بڑھائیں گے، تمہارے مال بھی بڑھائیں گے۔ اس سے پتہ چلا رزق ملے گا بھی استغفار کے ذریعے سے، اولاد ملے گی استغفار کے ذریعے سے۔ تو استغفار سے ہمیں ایک بات سمجھ آئی، ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب استغفار کی تعلیم ارشاد فرماتے تھے تو وہ ایک جملہ ارشاد فرماتے کہ کسی کنوارے کی شادی نہ ہو رہی ہو نا، یا کسی کنواری کی شادی نہیں ہو رہی ہو، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری شادی فرما دیں، تو اسے فرما دیتے آپ استغفار کثرت سے پڑھو۔ تو پھر حضرت ہزاروی رحمہ اللہ کی اس بات کو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، شروع میں تو ہم بھی سمجھتے کہ شاید کسی کنوارے کو تعلیم دے رہے ہیں تو حضرت پر کوئی اس کے گناہ کھل گئے ہوں گے، پتہ نہیں کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہو کہ یہ گناہ گار ہے تو استغفار کرو۔ جب میں نے اس آیت کریمہ پہ غور کیا تو تب سمجھ آیا کہ گناہوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ انسان کے اموال بھی بڑھائے گا، اولاد بھی بڑھائے گا۔ تو اولاد تب بڑھے گی نا جب شادی ہوگی، جب شادی نہیں ہے تو اولاد کیسی بڑھے گی؟ تو یہ شادی کا وظیفہ بھی استغفار ہے۔ تو استغفار کا تعلق صرف گناہ سے نہیں، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں بات کی ہے۔ اس طرح استغفار صرف کوئی استغفر اللہ پڑھے، یہ بھی استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے، یہ بھی استغفار ہے۔ اسی طرح 5واں کلمہ پورا پڑھ لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ چاہے یہ پورا 5واں کلمہ پڑھ لے تو یہ سید الاستغفار ہے، یعنی جتنے استغفار کے صیغے ہیں، استغفار کے الفاظ ہیں، استغفار کے وظائف ہیں، یہ ان سب کا سربراہ ہے، یہ ان سب کا سید ہے، لیڈر ہے۔ یعنی سب سے بڑا استغفار جو ہے وہ یہ 5واں کلمہ ہے۔ یہاں بھی میں ایک جملہ سمجھا دوں، یہ جو 5 کلمے ہم کی بات ہم کر رہے ہیں، تو کل کلمے ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ 6 کلمے پڑھیں، اکثر طور پہ چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں 6 کلمے، یا نماز حنفی میں بھی موجود ہے۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کلمہ تو ایک ہی ہے، تو یہ 6 کلمے آپ نے کہاں سے بنا لیے؟ تو ذرا یہ بات آپ سمجھیں کہ اصلی کلمہ اسلام تو وہ ایک ہی ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ اسلام ہے۔ لیکن یہ جو 6 کلمے ہیں یہ بھی احادیث میں اور قرآن کریم میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن سے بندے کو معافی بھی ملتی ہے، اپنے عقیدے کا اظہار بھی ہوتا ہے، توحید کا، رسالت کا، نیکی کا، اللہ تعالیٰ کے لیے بھلائی کا، اور اپنی غلطی کے اقرار پہ اللہ سے معافی کے الفاظ ملتے ہیں۔ تو ان الفاظ کو اکٹھا کر کے 6 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ جو چھوٹے بچے ہوں یا جو ہے نا اس طرح ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے ہوں وہ ان الفاظ کو ترجمے کے ساتھ سمجھ لیں کہ ہمارے عقائد ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے 6 کلموں کے اوپر آپ کی خدمت میں ایک ایک جملہ کہہ دیتا ہوں۔ پہلا کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ پاکیزہ کلمہ، تو اس پاکیزہ کلمے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، تو یہ کلمہ اسلام ہے۔ دوسرے کلمے کا نام ہے شہادت۔ شہادت کسے کہتے ہیں؟ گواہی دینا، یعنی ہم اللہ کے خدا ہونے پہ اور رسول اللہ کے نبی ہونے پہ گواہی دیتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد، یہ اس طرح کہہ کر اللہ کے لیے اور رسالت کے لیے کہہ دیا۔ اچھا، تیسرا کلمہ جو ہے یہ تمجید بھی کہہ دیں، تمحید بھی کہہ دیں، تحمید بھی کہہ دیں، دونوں نام ہیں۔ اب تمجید کا معنی اللہ کی بزرگی بیان کرنا، مجید انک حمید مجید، مجید بزرگ کو کہتے ہیں، تو تمجید کا معنی اللہ کی بزرگی بیان کرنا ہے۔ یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ جو تیسرا کلمہ ہے، اس تیسرے کلمے کے کئی فضائل ہیں۔ مثلا یہ جو ہم پڑھتے ہیں صلاۃ التسبیح، جس میں 75 مرتبہ ایک رکعت میں اور 300 مرتبہ 4 رکعتوں میں یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، تو
تو حدیث پاک میں نہیں حضرت عباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عباس یہ ایسی نماز بتا رہا ہوں، یہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ، یہ پوری ترتیب اس کی چھپی ہوئی ہے، اگر اس طرح آپ نے اس تسبیح کو پڑھ لیا، یعنی آپ نے اللہ اکبر کیا ہے تو آپ سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد 15 دفعہ آپ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، پھر سورت فاتحہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ سورت پڑھ لیں، سورت کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ رکوع میں 10 مرتبہ ہے، پھر سامع اللہ میں 10 مرتبہ ہے، پھر سجدوں میں 10 مرتبہ ہے، پھر سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ ہے، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ ہے، تو یہ ایک ترتیب ہے۔ دوسری ترتیب ہے کہ اگر سبحانک اللہم کے ساتھ 15 مرتبہ نہیں کہا تھا تو پھر 15 مرتبہ آپ نے اس وقت کہنا ہے جب آپ رکوع پہ جا رہے ہیں، پھر اس کے لیے یہ ہے کہ پھر جب آپ دوسرے سجدے سے اٹھیں گے تو 10 مرتبہ پڑھ کے آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے۔ یہ دونوں ترتیبیں ہیں، یہ جو ایک رکعت میں 75 دفعہ ہے اور 4 رکعت میں 300 دفعہ، فرمایا اسے روزانہ پڑھ لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچو نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور، فرمایا اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار، کہ جی ہفتے میں ایک بار نہ پڑھ سکیں تو پھر آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ مہینے میں ایک بار، ورنہ سال میں ایک بار، اور پھر فرمایا ورنہ زندگی میں تو ایک بار پڑھ لیں، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں کے لیے کفارے کا سبب ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ تیسرا کلمہ، اس میں اللہ کی بزرگی بیان ہوتی ہے۔ چوتھا کلمہ جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں جتنے عقائد ہیں، بنیادی عقیدہ توحید ہے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس کے لیے کئی فضیلتیں ہیں، کہتے ہیں اگر بازار میں جاتے وقت کوئی آدمی یہ چوتھا کلمہ پڑھ لے تو 20 لاکھ گناہ صغیرہ کی معافی ہے، 20 لاکھ درجات بلند ہے اور 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ صرف چوتھا کلمہ بازار میں جاتے وقت شیطان سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے تاجر حضرات کے لیے تو روزانہ کی ترتیب ہے کہ جب بھی دکان کے لیے جائیں تب بھی پڑھیں، نماز کے لیے نکل کے مسجد آئیں واپس بازار میں جائیں تو پھر پڑھیں، تو کتنے درجات مل جائیں گے۔ تو اس طرح، اور 5واں کلمہ سید الاستغفار ہے جس پہ میں بات کر چکا ہوں، اور 6واں کلمہ رد کفر ہے۔ رد کفر کا کیا معنی؟ جو کفر کی، گناہ کی، غلاظت کی، نافرمانی کی چیزیں ہیں اس کے بارے میں بندہ تردید کرتا ہے کہ اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا عالم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغیبة والبدعة والنمیمة والفواحش والبہتان والمعاصی کلیہا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے کفر اور شرک سے لے کر زنا اور غیبت، جھوٹ اور بہتان اور الزام تراشی اور کینے تک ایک ایک چیز کی معافی مانگی گئی اور پھر کلمہ پڑھا گیا۔ تو یہ 6 کلموں سے مراد یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کلمے 6 کی 6 جو ہے نا یہ وہی ہیں جیسے بندہ ایمان لانے کے لیے پڑھتا ہے، تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو سمجھانے کے لیے۔ تو میری بات کا مطلب کیا تھا کہ لفظ کوئی ہوتے ہیں، مطلب کچھ اور لیتے ہیں۔ تو میں نے تینوں مثالیں دے دی، انا للہ کی بات بھی سنا دی، اور آپ کے سامنے استغفار کی مثال بھی سنا دی، اور کلموں کی بات بھی سنا دی ہے۔ تو پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں شریعت اسلامیہ کی تعلیمات لینے میں بنیادی مطلب سمجھنا چاہیے کہ لفظ کا مطلب کیا ہے۔ تو وہی استغفار ہے۔ استغفار سے بندے کا رزق کا معاملہ بھی درست ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس استغفار کے ذریعے انسان کی شادی بھی کراتا ہے، اور جس کی شادی ہو چکی ہے اللہ اسے اولاد بھی عطا فرماتا ہے، اور اولاد بھی ہو اور فرما بردار بھی ہو۔ فرما بردار اولاد کے لیے آج کل لوگ دوسروں کو کہتے پھرتے ہیں اجی دعا کرو میری اولاد فرما بردار ہو جائے۔ بندہ اپنی اولاد کے لیے کیوں دعا نہیں کرتا؟ کیا حدیث پاک میں نہیں ہے کہ جو والد کی دعا ہے وہ ڈائریکٹ عرش پہ جاتی ہے؟ والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، اور اللہ کے عرش میں کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہے، تو ہم خود نہیں مانگتے۔ حضرت خواجہ خواجگان رحمہ اللہ کی خدمت میں ہم ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو ایک بچے نے ہمارے ساتھ ٹھہر کے کہا کہ حضرت آپ دعا فرما دیں، تو انہوں نے فرمایا ماں جیندی ہوئی، یہ لفظ کہا کہ آپ کی اماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی الحمدللہ میری اماں حیات ہے۔ کہا میں تو دعا کر دوں گا، اس کی دعا اور میری دعا میں بڑا فرق ہے، تیرے لیے اس کی دعا ڈائریکٹ عرش پہ جائے گی۔ تو ان نے دعا تو کر دی لیکن سمجھا بھی دیا کہ والدین کا مقام کیا ہے، تو اپنی اولاد کے لیے خود مانگیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کتنی مضبوط پیاری اولاد عطا فرمائی۔ اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل سے حضور علیہ السلام آئے، اسحاق علیہ السلام ان کی نسل سے 70,000 انبیاء بنی اسرائیل آئے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہیں، دونوں بھائی۔ تو حضرت ابراہیم بھی اپنی اولاد کے لیے جو دعا مانگتے تھے، ایک بسم اللہ سے چھوٹے لفظ ہیں، وہ ہم اپنی اولاد کے لیے کیوں نہیں پڑھتے؟ رب حبلی من الصالحین، یہ لفظ حضرت ابراہیم پڑھ رہے ہیں، رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے تحفہ دے وہ اولاد جو نیک ہو۔ یہ مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ کہتے ہیں اگر آج بھی کوئی والدین اپنی اولاد کے لیے یہی مانگے، چاہے نمازوں میں مانگے چاہے ایسے مانگے، اللہ اولاد بھی دے گا، فرما بردار بھی دے گا۔ اور فرما بردار اولاد نہ ہو، نافرمان ہو، تو وہ فرما برداری بھی شروع کر دے گی۔
ہمارے شیخ و مرشد حضرت خلیفہ محمد طیب نقشبندی غفاری دامت برکاتہم العالیہ مجھے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ میرے پاس آ کے کہتے ہیں نا کہ جی اولاد کہنا نہیں مانتی دعا کر دیں، تو میں ان کو نمازوں میں ایک تعلیم دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی شیخ ارشاد فرمائیں۔ کہتے ہیں جب ہم نماز پوری کر رہے ہوتے ہیں نا اور سلام پھیرنے لگتے ہیں تو رب جلنی ختم کرتے ہیں نا یوم یقوم الحساب، پھر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے اور رب جلنی کے آخری لفظ یوم یقوم الحساب کے بعد سلام اور یوم یقوم الحساب کے درمیان صرف ایک دفعہ پڑھ لو رب حبلی من الصالحین، اللہ اولاد بھی دے گا اور نیک بھی دے گا۔ تو یہ بندہ وظائف پڑھ لے، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ جماعت سے ہو، بے جماعت ہو، با جماعت ہو، کوئی سی نماز ہو، آپ اس نماز کا معمول بنا لیں۔ گھر والی بھی یعنی وہ بچے کی ماں بھی پڑھے اور والد بھی پڑھے، اولاد بھی ملے گی، فرما بردار بھی ملے گی۔ تو ہم اس ترتیب کے اوپر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، خود مانگیں گے تو ملیں گے۔ تو یہ 4 پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب